ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر بات کا آغاز ہے۔ امام حسین بادشاہ آپ کو اس مقدس بارگاہ میں تشریف آوری کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائیں، اور اس کار خیر میں جس نے ایک رائی کے دانے جتنا بھی حصہ لیا ہے، مالک امام حسین اس کے عزت رزق بخت میں اضافہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ علق کی چوتھی اور پانچویں آیت میں خداوند قدوس کا ارشاد ہے، الذی علم بالقلم، خدا وہ ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ انسان کو جو علم سکھایا ہے وہ قلم پین کے ذریعے سے سکھایا۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ سورہ علق چوتھی اور پانچویں آیت۔ یعنی آج کا موضوع سخن ہے، کرنی میں نے شاعری ہے، آپ پریشان نہ ہو، خالق امام حسین آپ کو سلامت رکھیں۔ آج کا موضوع سخن ہے جی قلم، پین۔ راستہ عشق و محبت کا دکھاتا ہے قلم، دل کے سوئے ہوئے جذبوں کو جگاتا ہے قلم، شمع تاریک فضاؤں میں جلاتا ہے قلم، نظم سے نثر کی تقدیر بناتا ہے قلم۔ قلم آج کا موضوع سخن ہے، اور قلم سورہ علق کی چوتھی اور پانچویں آیت میں جی بسم اللہ، خداوند قدوس کا ارشاد ہے، ہم نے انسان کو، خدا وہ ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ راستہ عشق و محبت کا دکھاتا ہے قلم، دل کے سوئے ہوئے جذبوں کو جگاتا ہے قلم، شمع تاریک فضاؤں میں جلاتا ہے قلم، نظم سے نثر کی تقدیر بناتا ہے قلم، جلوائے آیائے قرآن ہمیں دکھلاتا ہے، خود خدائے دو جہاں اس کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خود خدائے دو جہاں اس کی قسم کھاتا ہے۔ لوح محفوظ سے آتا تو خلا میں رہتا، کہیں رہتا تو دل شیر خدا میں رہتا، یہ نہ ہوتا تو قرآن ہوا میں رہتا، اور علم کا طالب تو فقط دعا میں رہتا۔ نور کو حرف کا پابند کیا ہے اس نے، کلمہ حق کو قلم بند کیا ہے اس نے۔ حق بنے تو ہاتھ اٹھانا، اپنے زمانے کے امام کو سلام کرنا۔ نور کو حرف کا پابند کیا ہے اس نے، کلمہ حق کو قلم بند کیا ہے اس نے۔ ہے یہ قبضے میں تو لال و گہر کچھ بھی نہیں، سامنے اس کے حکومت کا اثر کچھ بھی نہیں، مال و زر کچھ بھی نہیں، تیر و تبر کچھ بھی نہیں، اور محروم ہے اس سے تو بشر کچھ بھی نہیں، اور محروم ہے اس سے تو بشر کچھ بھی نہیں۔ اپنی امت سے نہ دام اور نہ درہم مانگا تھا، آخری بار پیغمبر نے قلم مانگا تھا۔ آپ جی آپ سلامت رہیں۔ اپنی امت سے نہ دام اور نہ درہم مانگا تھا، آخری بار پیغمبر نے قلم مانگا تھا۔ قلم ذہن میں رکھیے گا۔ کہتے ہیں ایک روز ثانی کا لاڈلا یوں ہی علی کے لال سے راہ میں الجھ پڑا، شاہ عدن سے آگے بڑھانے قدم لگا، لہجہ بدل کے مولا حسن نے یہی کہا۔ میں کہتا ہوں پھر اس بندے کو پتہ ہی نہیں اردو ادب کس بلا کا نام ہے جو سن کے سمجھ کے یار مسکرا تک نہیں سکتا۔ کہتے ہیں ایک روز ثانی کا لاڈلا یوں ہی علی کے لال سے راہ میں الجھ پڑا، شاہ عدن سے آگے بڑھانے قدم لگا، لہجہ بدل کے مولا حسن نے یہی کہا۔ کیا کوئی ہم سے بڑھو، دماغی خلل ہے، فریب ہے، شاہوں سے آگے بڑھنا غلاموں کو زیب ہے۔ مجلسوں کا معیار زیادہ بندے نہیں، وہ کہتے ہیں بندے کم ہوں، اللہ کرے کم ظرف نہ ہو، تو وہ مکمل ہوتی ہے مجلس۔ ہم سے بڑھو، دماغی خلل ہے، فریب ہے، شاہوں سے آگے بڑھنا غلاموں کو زیب ہے۔ اس نے غلام والی بات سنی، دل ملا گیا، غصے میں آ گئے ہیں، حسن نے مجھے غلام زیادہ کہہ دیا۔ جلدی سے بازار عبور کرتا ہوا، لوگوں کو چیرتا ہوا گھر آیا، دستک دی، دروازہ کھلا، سامنے چارپائی پہ باپ بیٹھا ہوا تھا۔ باپ کے نزدیک آیا، ہوا کیا؟
کچھ حال چال شکل نے پہلے ہی کہہ دیا، جیسے سنا تھا باپ سے ویسے ہی کہہ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نے کہا کمال ہو گیا، کچھ حال چال شکل نے پہلے ہی کہہ دیا، جیسے سنا تھا باپ سے ویسے ہی کہہ دیا، فوراً وہ کام ہوتا ہے جیسے ہی کہہ دیا، کہنے لگا وہ سچ ہے کہ ایسے ہی کہہ دیا، کہنے لگا وہ سچ ہے کہ ایسے ہی کہہ دیا۔ لال پل والوں باپ چارپائی سے نیچے اترا، بیٹے کے کان پہ منہ رکھ کے کہنے لگا ہے بیٹا واقعی حسن نے تجھے غلام زادہ کہا ہے؟ اس نے کہا بابا کمال ہو گیا، وہاں اتنا رش تھا، اتنے لوگ تھے، اتنی بھیڑ تھی، اتنے مجمع عام کے سامنے حسن نے مجھے غلام زادہ کہہ دیا، بابا آپ کو یقین نہیں آتا؟ اس نے کہا نہیں بیٹا مجھے یقین نہیں آتا۔ اس نے کہا بابا کمال ہو گیا، جا کے لوگوں سے پوچھئے، جا کے بازار میں دیکھیے کہ وہاں عالم کیا بن گیا تھا۔ باپ آگے سے مسکرانے لگا، باپ کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، باپ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بیٹا کہتا بابا کمال ہو گیا، حسن نے مجھے غلام زادہ کہہ دیا، بابا جاگیر ہمارے پاس ہے، دولت ہمارے پاس ہے، حکومت ہمارے پاس ہے، چمچے ہمارے پاس ہیں، خرچے ہمارے پاس ہیں، اور حسن نے مجھے غلام زادہ کہہ دیا۔ یہ سننے کے بعد آپ کو غصہ نہیں آیا؟ بابا آپ الٹا مسکرا رہے ہیں۔ جب اس نے کہا نا بابا آپ کو یقین نہیں آتا، آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ اس خوشی کی وجہ کیا ہے؟ باپ بیٹے کو جھڑک کے کہتا ہے خاموش، تجھ کو خبر ہے جو بھی حسن کا غلام ہے میں نے سنا ہے اس پہ جہنم حرام ہے۔ اس نے کہا بابا کمال ہو گیا، نتیجہ سنیے گا بھائی جان۔ اس نے کہا بابا کمال ہو گیا، حسن نے مجھے اتنے لوگوں کے سامنے کہہ دیا حکومت ہمارے پاس ہے، سکے ہمارے چلتے ہیں، جاگیر ہمارے پاس ہے، چمچے خرچے فوج ہمارے پاس ہے، تو آپ بابا آگے سے مسکرا رہے ہیں، آپ خوش ہیں، آپ کی بابا خوشی کی انتہا ہی نہیں۔ بیٹا کہتا ہے کہ بابا کمال ہو گیا۔ باپ کہتا ہے تجھ کو خبر ہے جو بھی حسن کا غلام ہے میں نے سنا ہے اس پہ جہنم حرام ہے۔ بیٹا کہتا ہے بابا اب کیا کیا جائے؟ ہائے ہائے لفظ سنیے گا بزرگوں۔ بیٹا کہتا ہے بابا اب کیا کیا جائے؟ باپ مسکرا کے کہتا ہے سچا ہے تو جا ابھی لکھوا کے لا ذرا۔ اس نے کہا بابا آپ بھی بادشاہ آدمی ہیں، پہلے میں بےزتی کروا کے لے آیا کہ حاکم کے بیٹے کو حسن نے غلام زادہ کہہ دیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں میں لکھوا کے بھی لاؤں۔ بابا لکھوانے کی وجہ کیا ہے؟ باپ نے بیٹے کو وجہ بتائی، تو نہ بول سکے تیرا اپنا مقدر ہے، میرا اپنا نصیب ہے، سچا ہے تو جا ابھی لکھوا کے لا ذرا، ہوگا کیا؟ کھل جائے گا ابھی یہی محشر کا معاملہ۔ سن کے وہ بات باپ کی سوئے حسن چلا، جیسے سنی تھی باپ سے کہہ دی وہ برملا۔ وہ بندہ چلتے چلتے بازار عبور کرتے ہوئے مولا حسن کے سامنے آیا، مولا حسن کے سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہم ہیں گر غلام تو جاگیر دیجئے، کاغذ قلم یہ لیجئے، تحریر کیجئے۔ اللہ حیدری، میں نزدیک آ گیا ہوں بھائی جان، میں بالکل نزدیک آ گیا ہوں۔ ہم ہیں گر غلام تو جاگیر دیجئے، کاغذ قلم یہ لیجئے، تحریر کیجئے۔ بولے حسن، نتیجہ سنیے گا بزرگوں، بولے حسن نہ ایسا بھی ہو بد حواس چل۔ بھائی جان کافی آیا چل، ردیف آیا چل، کافیہ ہے بد حواس۔ دیکھیے گا شاعر کی محنت کیا ہے اور کتنے حسین طریقے سے اس نے اس ردیف کافیہ کو نبھایا ہے۔ مولا حسن جب اس نے کہا نا مولا یہ کاغذ قلم لیجئے اور لکھ کے دیجئے، بادشاہ حسن فرماتے ہیں نہ ایسا بھی ہو بد حواس چل، بولے حسن نہ ایسا بھی ہو بد حواس چل، بدلوں یقین میں تیرا ہر قیاس چل، چلتا ہوں تیرے ساتھ تو یوں نہ اداس چل، کاغذ قلم یہ لے میرے نانا کے پاس چل۔ یہ کاغذ قلم یہ لے اپنی امت سے نہ دام اور نہ درہم مانگا تھا، آخری بار پیمبر نے قلم مانگا تھا۔ بولے حسن نہ ایسا بھی ہو بد حواس چل، بدلوں یقین میں تیرا ہر قیاس چل، چلتا ہوں تیرے ساتھ تو یوں نہ اداس چل، کاغذ قلم یہ لے میرے نانا کے پاس چل، ہوگا کیا؟ یہ بات ہوگی وجہ زمانہ کے سامنے، کاغذ قلم تو لوں گا میں نانا کے سامنے۔ آخری 6 مصرے فضائل کے اور اسی پہ راضی رہیے گا۔ نتیجہ بھائی جان بہت خوبصورت ہے۔
یہ بات ہوگی وجہ زمانہ کے سامنے. میں نے ایک لمبا موضوع سمیٹ کے کوشش کی ہے کہ مختصر وقت میں آپ کے عالی ذہان میں سمایا جا سکے. یہ بات ہوگی وجہ زمانہ کے سامنے، کاغذ قلم تو لوں گا نانا کے سامنے. وہ مصرع یاد رکھیے گا، اپنی امت سے نہ دام اور نہ درہم مانگا تھا، آخری بار پیمبر نے قلم مانگا تھا. بلا تشبیہ مولا حسن بادشاہ نے لال پل والوں اس بندے کی کلائی میں ہاتھ ڈالا اور بادشاہ چل پڑے. ہوا کیا؟ چلتے ہوئے رسول کا روزہ جو آ گیا. نہیں ایسے نہیں، آپ نے استقبال اتنا خوبصورت کیا ہے تو اس کا اختتام بھی تھوڑا سا دعاؤں کے چھاؤں میں اگر آپ مجھے رخصت کریں. کسی کا بھائی ہوں، کسی کا بیٹا ہوں. مولا حسن نے بلا تشبیہ اس بندے کی کلائی میں ہاتھ ڈالا اور چل پڑے. ہوا کیا؟ چلتے ہوئے رسول کا روزہ جو آ گیا، پاؤں کی سمت لاو سوالی بٹھا دیا، تعویذ قبر چوم کے ارشاد یہ کیا لے نانا جان آپ کا قرضہ چکا دیا. لے نانا جان آپ کا، ہاتھ نیچے نہیں کرنا، لے نانا جان آپ کا قرضہ چکا دیا. نبیوں کے سلطان قبر سے باہر آئے، اپنے نفیس بیٹے کا ماتھا چوما، سینے سے لگایا. او میرا نفیس بیٹا، او میرا امن کا شہزادہ، اپنے نانا کا قرضہ اتارا کیسے ہے؟ اپنے نانا کا قرضہ چکایا کیسا ہے؟ لے نانا جان آپ کا قرضہ چکا دیا. سارے بندے نہیں، 10 بندوں میں سے بندہ ایک بولے میں اسی پہ راضی ہو کے چلا جاؤں گا. لے نانا جان آپ کا قرضہ چکا دیا. کیسے بیٹا؟ لکھ کے سند غلامی کی دیتا نہیں ہوں میں، کاغذ قلم یہ دیتے ہیں لیتا نہیں ہوں میں. مل گئے ہائے غریب، صلوات بلند آواز کے ساتھ.